آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 59 تک ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ایسی لعنت نازل فرمائی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوائی کا، ذلت کا عذاب بھی تیار رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو مومنین کو، مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور اپنی بدگمانی کی وجہ سے ان کی کردار کشی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر ایسا بوجھ اٹھا لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہتان جیسی بیماری قرار دیا۔ پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ساری مسلمان خواتین سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چادر میں لپیٹ کر رکھا کریں، تاکہ ان کی پہچان واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ عزت دار ہیں، مسلمان خواتین ہیں، لہٰذا ان سے چھیڑ خانی نہیں کرنی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ پچھلی کوتاہیوں کو، پچھلی کمیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ باتیں اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کے لیے کی، کفار کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ ایک تیسرا گروہ درمیان میں منافقین کا ہے، یہ بھی بڑھ چڑھ کر کفار کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ مومنین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشہور واقعات ہیں، آپ علیہ السلام گدھے پر سوار جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ بن ابی کی مجلس تھی، آپ وہاں پر رکے، آپ نے ان کو سلام کیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کپڑا اپنے ناک کے اوپر رکھا اور کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں دین کا پیغام دینے والے؟ اپنے گھر میں چپکے سے بیٹھے رہو، جو تمہارے پاس آ کر دین سیکھنا چاہے اسے سکھاؤ، ہماری مجلسوں میں آ کر اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ آپ علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے چلنے لگے تو یہ پھر کہنے لگا، اور یہ اپنا گدھا بھی بدلو، اس کی بدبو بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئے اور آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ اسی طرح سے غزوہ بدر میں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام نہ رکے اور آپ نے بدر کا مارکا لڑا۔ اب جب بدر کے میدان میں آپ گئے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ منافقین چونکہ پیچھے مدینہ میں تھے، یہ نکلے نہیں تھے، انہوں نے مدینہ کے اندر افواہ پھیلا دی کہ دیکھو بھائی، مسلمانوں کو تو ایسی عبرتناک وہاں پر شکست ہوئی ہے کہ ایک بھی زندہ نہیں بچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور سارے جتنے بھی ساتھ تھے ان کے، ان سب کو یا تو قتل کر دیا گیا ہے یا قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکر لینا بھلا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح یاب کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو کہا کہ آپ پہلے مدینہ چلے جائیے اور جا کر لوگوں کو خوشخبری دیجیے۔ اب مدینہ کے اندر چونکہ افواہیں پھیل چکی تھیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اس بنا پر سارے مسلمان انتہائی غم کی حالت میں تھے۔ جب سیدنا زید بن حارثہ مدینہ میں انٹر ہونے لگے تو ایک منافق اونچی آواز میں کہنے لگا، لو دیکھ لو، شکست کھا کر یہ دشمنوں کی قید سے بھاگ کر آ گیا ہے، اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہار کر آ رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ نے آ کر فتح کی خوشخبری سنائی، تب منافقین کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارت کی خبر بھی ہو گئی۔ خیر، آپ علیہ السلام نے
نظر انداز کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ہم نئے نئے مدینہ میں آئے ہیں، ابھی پہلی جنگ ہوئی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی خوشی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور آنے والے چیلنجز کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے۔ آنے والے 1 سال کے اندر منافقین نے نفاق کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کے اندر شو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہی پکے منافق تھے۔ غزوہ احد کا موقع جب آیا تو انہوں نے عین وقت پر، جب آپ علیہ السلام مورچے مقرر کر رہے تھے کہ یہاں پر تمہاری ذمہ داری ہے، یہاں پر تمہاری ہے، عین وقت پر جب دشمن سامنے ہے، صبح فجر پھوٹ رہی تھی، جب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی، مدینہ میں رہ کر یہ لڑا نہیں، لہٰذا میں اپنے 300 ساتھی لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی افرادی قوت تو ہر میدان میں ہی کم رہی ہے، ایک فطری طور پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، ہم 700 اور مقابلے میں دشمن 3000 ہے، ذرا ان کو کہیں آہستہ بولیں، اور مقابلے میں دشمن 3000 کی تعداد میں۔ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھایا اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا بھی۔ یہ منافق جو یہاں سے الگ ہو کر چلے گئے، ان کی بڑی اچھی طرح سے پہچان ہو گئی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ جو معاملات تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک سازش کی کہ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے اوپر سے ایک چکی گرانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو خبر دی، آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ اب یہود جو تھے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تمہیں میں کچھ دن دیتا ہوں، ان دنوں کے اندر مدینہ سے نکل جانا، اگر تم نہ نکلے تو تمہارا کوئی بھی بندہ ہمیں یہاں پر نظر آیا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ عبداللہ بن ابی کو اس بات کی خبر ہوئی، یہ بھاگا یہود کے پاس اور جا کر ان کو کہنے لگا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس اگر بندے موجود ہیں تو ٹھیک، نہیں تو تمہاری حفاظت کے لیے میرے 2000 سپاہی کھڑے ہوں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، یہودیوں کا سردار حیی بن اخطب، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں بھی ادھر تو بھی ادھر۔ اب جب عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مہلت ختم ہوئی، وہ بندے یہود جو تھے وہ اکڑ گئے کہ ہم نے یہاں سے نہیں نکلنا۔ آپ علیہ السلام نے آرڈر جاری کر دیا بھائی سب کو قتل کر دو۔ عبداللہ بن ابی پھر آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ان کو قتل نہیں کرنا، بس آپ ان کو یہاں سے نکال دیں، آپ ان کو قتل نہ کریں۔ بڑی زوردار سفارش کی، اللہ کے رسول نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، ان کو یہاں سے میں نکال ہی دیتا ہوں۔ تو یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں بہت آگے گزر چکا تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی بیوی پر بھی اس نے تہمت لگا دی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر۔ تو اب یہ ایسا وقت تھا جو غزوہ احزاب جن حالات میں ہوا اور جن حالات میں سورۃ الاحزاب نازل ہوئی، منافقین کی شرارتوں سے بڑی حد تک مسلمانوں نے قطع نظر کر لیا ہوا تھا، صرف نظر کر لیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ چلو چھوڑو جو کر رہے ہیں کرنے دو، اللہ جو ہے مالک ہے، اللہ ہمیں محفوظ کرے گا، اور اللہ نے محفوظ کیا بھی۔ لیکن اب چونکہ آنے والے وقت میں اسلام ایک قوت بن رہا ہے تو ایسے سمپولیوں سے نجات کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ آیات نازل کی کہ یہ عورتوں کے متعلق ہم نے جو احکامات دیے ہیں، نبی کے متعلق جو احکامات دیے ہیں، مسلمانوں پر بہتان لگانے والوں کے متعلق ہم نے جو احکامات دیے ہیں، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر اب ان احکامات کو سن لینے کے بعد منافق باز نہ آئے، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق لوگ باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد یہود ہیں کہ یہودی اور منافق اگر باز نہ آئے، اور تیسرا گروہ وہ والمرجفون فی المدینہ، جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، اس میں بعض سادہ لو مسلمان بھی شامل تھے، بعض سادہ لوگ مسلمان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمرجفون فی المدینہ، یہ اس طرح کے یہ تینوں گروہ اگر ان احکامات کو، ان باتوں کو، اس الٹیمیٹم کو، اس دھمکی کو، وارننگ کو سننے کے بعد باز نہ آئے تو یاد رکھنا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کا حکم آپ کو آئے گا کہ آپ ان کو جو ہے پکڑ لیں۔
جو آپ شرارتوں سے آپ ان کی آنکھیں بند کر کے آپ گزر رہے ہیں، اب آپ نے ٹھنڈے نہیں پڑے رہنا، آپ نے ان کو پکڑ لینا، نغرینک بھی، آپ نے ان کے اوپر مسلط ہو جانا ہے، ان کو پکڑ لینا ہے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اب تو یہ بڑے آرام سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان جو ہے ہم سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ ان کی رسی کھینچیں گے، حالات ان کے اوپر تنگ کریں گے، ان کا احتساب کریں گے، ان کی جو ہے وہ ڈھیل کو ختم کریں گے، قانون ان کے اوپر لاگو کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے چیخیں مارتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر بہت تھوڑی دیر یہ آپ کے ساتھ رہ سکیں گے، پھر یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ اور یہ قرآن کی پیشین گوئی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی خوشخبری سنائی تھی کہ مدینہ کے اندر نہ منافق رہیں گے، نہ یہودی رہیں گے، اور نہ ہی یہاں پر کافر رہ سکیں گے۔ مدینہ کے اوپر جو بھی رہے گا مخلص ہو کر رہے گا مدینہ کے اندر۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بھی فتنے اٹھے وہ کوفہ والا فتنہ ہو، بصرہ والا فتنہ ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا فتنہ ہو، یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا فتنہ ہو، یہ ایسے فتنے ہیں جنہوں نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ان سارے فتنوں کا تعلق باہر کے علاقوں کے ساتھ تھا، مدینہ کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ اور جتنے بھی لوگ سیدنا عثمان کو قتل کرنے میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک بھی مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، جتنے بھی تھے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے بلوائیوں نے گھیرا ہوا تھا، ان میں سے بعض لوگ کہتے نہیں مدینہ کا ایک بندہ تھا۔ ہاں، وہ مدینہ کا بندہ اگر تھا بھی تو اس کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہ اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مدینہ سے خود ہی باہر نکلا، اور پھر وہ بلوائیوں کے ساتھ مل کر آیا، اور آ کر اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو جتنے بھی فتنے نکلے سارے کے سارے مدینہ سے باہر والے علاقوں میں سے نکلے۔ اللہ رب العالمین نے مدینہ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اب قرآن کی یہ پیشین گوئی کس طرح سے ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے قریب نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑی دیر۔ اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور 1 سال کے اندر ایسے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، کسی نے قرآن کا انکار کر دیا، کسی نے ویسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام سے ہٹا کر وہ سارے مرتد ہو گئے، کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے ان سارے فتنوں کا صفایا کر دیا، اور قرآن کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہو گئی کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا، پھر یہ مسلمانوں کے آس پاس بھی پھٹک نہ سکیں گے۔ ملعونین، یہ سارے کے سارے لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، اور لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کی دوری، بندہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے۔ اینما ثقفوا، اس دھمکی کے بعد جہاں بھی وہ پائے جائیں، اینما ثقفوا وقتلوا، ان کو پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کرو برے طریقے سے۔ ان کو قتل کرنا برے طریقے سے مراد یہ کہ عبرت کا نشان بنا کر سب کے سامنے ان کو قتل کرو۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہ یہ بالکل انٹرنیشنل رول ہے کہ جب آپ کو الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ بھائی اتنے دنوں کے اندر آپ میدان خالی کر دو، علاقہ خالی کر دو، اس کے بعد کوئی بھی یہاں پر نظر آیا تو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں، تو اللہ رب العالمین نے اسلام کی اس قوت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آستین کے ان سانپوں کو سمجھا دیا، دھمکا بھی دیا اور ڈرا بھی دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب بنو قریظہ نے بات نہیں مانی، اللہ کے رسول نے سب کو قتل کروایا، تقریباً 600 یا 700 کے قریب لوگ تھے، سب کو قتل کروایا تھا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، فی الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا یہی قانون تھا۔ انبیاء کو، پہلے انبیاء کو بھی یہی حکم تھا کہ جو منافق لوگ ہیں ان کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو پچھلی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، تجھے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، اللہ کا قانون تجھے بدلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے جو قانون دے دیا، اللہ نے جو بات کہہ دی، اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ اپنی بات کو بار بار بدلنے والا ہو۔
اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہنا ہے، حالات ویسے ہو ہی جاتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیجئے، جو اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے، جو اسلام کا قانون اللہ نے بنا دیا ہے وہ لاگو ہو کر رہنا ہے، وہ اللہ کا لکھا پورا ہو کر رہنا ہے، ہم جتنا مرضی کر لیں جو کرنا ہے۔ یقین کیجئے وہ چیز جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے اگر وہ دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہو تو ہمیں مل کر رہنی ہے، اور جو چیز اللہ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھی وہ ہمارے دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہونا تو وہ نہیں ملنی۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں۔ جب اللہ نے قانون بنا دیا کہ کسی منافق کو مدینہ کے اندر نہیں رہنے دینا، نہ وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں، ان کے اندر کا خناس ان کو یہاں پر رہنے نہیں دے گا، تو دیکھنا یہ خود بخود یا تو بھاگ جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی بات سچ ثابت ہوئی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مدینہ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق